حدیث صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے یہ عمل کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اہل میت کی طرف کھانا بھیجنا کیسا ہے؟ میت کے گھر والوں کی طرف کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر آئی تو غم خوار امت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل جعفر کے وصال کی وجہ سے کھانا نہیں بنا سکے، لہٰذا ان کی طرف کھانا بھیجو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مالدار تو ہم سے زیادہ اجر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں اور اپنے زید اموال کو صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات نہیں رکھے، ہر تکبیر پڑھنا صدقہ ہے اور رحم کرنا صدقہ ہے اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تمہارا اپنی بیویوں سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے جمع کرے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقے سے پوری کرتا تو اس میں اس کے اوپر گناہ ہوتا یا نہیں؟ پس اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقے سے پوری کرے گا تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ دوسری روایت میں فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف برے کاموں میں تمہارا حساب ہوگا اور اچھے کاموں میں تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ بحوالہ صحیح مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں۔ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جو کھانے کی ابتدا نمک یا نمکین چیز سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے 70 بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ یہ جو روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اس کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ جو روزانہ 21 دانے سرخ کشمش کے کھا لیا کرے، اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ گوشت پیدا کرتا ہے، اہل عرب کا کھانا ہے۔ گوشت کے شوربے سے بنایا ہوا سالن پیٹ کو بڑھاتا اور سرین کو نرم کرتا ہے۔ گائے کا دودھ شفا اور گھی دوا ہے۔ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجور سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مچھلی جسم کو پگھلا یعنی دبلا لاغر کر دیتی ہے۔ تلاوت قرآن اور مسواک سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جو لمبی عمر چاہتے ہیں وہ ناشتہ جلد کریں اور صبح سویرے اٹھیں۔ شام کا کھانا کم کھائیں اور تاخیر سے کھائیں اور جوتا پہنیں۔ انسان کے لیے گھی سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ عورتوں سے میل جول کم رکھے اور چادر ہلکی رکھے، یعنی قرض نہ لے۔ تندرست شخص کے لیے پر چیز اسی طرح نقصان دہ ہے جس طرح بیمار کا پرہیز نہ کرنا۔ بعض اتباع کا قول ہے کہ جس کو بیماری کا یقین اور عافیت کا شک ہو تو اس کا تندرستی کی حالت میں بھی پرہیز کرنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کھاتے دیکھا، حالانکہ ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی، تو ارشاد فرمایا، تم کھجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں، یعنی جو آنکھ درست ہے اس طرف والی داڑھ سے کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ مروی ہے کہ ایک صحابی ہر وقت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے، رات بھی یہیں گزارتے کہ اگر کسی چیز کی حاجت ہو تو پیش کر سکوں۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر نکاح کر لوں تو اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد پھر وہی سوال کیا تو صحابی نے پھر وہی جواب دیا، پھر دل میں مانے پھر وہی جواب دیا، پھر دل میں سوچا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ وہ دنیا و آخرت میں میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے، لہٰذا اگر اب کی بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تو میں ضرور نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ جب تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے تو
تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا نکاح کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کے لیے گٹھلی بھر سونا جمع کرو۔ چنانچہ وہ سونا جمع کر کے انہیں بنی فلاں کی طرف لے گئے اور ان کا نکاح کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے ولیمہ کے لیے ایک بکری کے پیسے جمع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار نکاح کے لیے فرمانا نفس نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں نکاح کی ضرورت محسوس کی ہو۔ منقول ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تنے تنہا رہتا اور عبادت میں دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس وقت کے نبی کی خدمت میں اس کی عمدہ عبادت کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مزید اچھا ہوتا اگر اس نے ایک سنت کو نہ چھوڑا ہوتا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ بڑا غمگین ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں پوچھا تو اس وقت کے نبی نے فرمایا تو نے نکاح کو ترک کیا۔ عابد نے عرض کی میں اسے حرام نہیں سمجھتا، لیکن میں فقیر ہوں اور میرا خرچ بھی کسی اور کے ذمہ ہے۔ اس وقت کے نبی نے ایک اور صحابی کو حکم دیا۔ اس صحابی نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمۃ اللہ علیہ اول نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی وفات کے دوسرے دن ہی نکاح کر لیا اور فرمایا میں ایسی حالت میں رات گزارنا ناپسند کرتا ہوں کہ میری کوئی بیوی نہ ہو۔ منقول ہے کہ حشام بن عبد الملک مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آیا۔ جب شہر میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ کسی صحابی کو میرے پاس لاؤ۔ کہا گیا اے خلیفہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کہا تابعین میں سے کسی کو لے آؤ، تو وہ حضرت طاؤس یمانی کو لائے۔ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے نالین اس کے فرش کے کنارے پر اتار دیے اور امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا، بس یہ کہا اے حشام تم پر سلامتی ہو، اور اس کی کنیت ابو سلیمان ذکر نہیں کی، اور اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا اے حشام کیسے ہو؟ حشام کو بہت غصہ آیا، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سے کہا گیا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں ہیں، اور یہ بات یعنی ان کا قتل ممکن نہیں ہے۔ خلیفہ کہنے لگا کہ اے طاؤس تم نے یہ کیا کیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو وہ مزید غصے ہو گیا اور بولا تم نے اپنے جوتے میرے فرش کے کنارے پر اتارے ہیں اور میری دست بوسی نہیں کی، اور امیر المؤمنین کہہ کر مجھے سلام بھی نہیں کیا، اور نہ ہی میری کنیت بیان کی ہے، اور میری اجازت کے بغیر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اے حشام کیسے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جہاں تک تمہارے فرش کے کنارے اپنے نالین اتارنے کا تعلق ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے روزانہ 5 وقت اپنی نالین اتارتا ہوں۔ اس نے نہ کبھی مجھے سزا دی اور نہ ہی مجھ پر غضب فرمایا۔ جہاں تک تمہاری دست بوسی کا تعلق ہے تو میں نے خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرماتے سنا ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا ہاتھ چومے، مگر یہ کہ اپنی بیوی کو شہوت سے اور اپنے بچے کو شفقت سے چوم سکتا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا تو یہ اس لیے کہ تمام لوگ تمہارے امیر المؤمنین ہونے پر راضی نہیں، لہٰذا میں نے جھوٹ بولنا پسند نہیں کیا، اور تمہارا یہ کہنا کہ میری کنیت کا ذکر نہیں کیا تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء و اولیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نام لیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اے داؤد اے بیٹی اے عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کنیت دی ہے، اور جہاں تک تمہارے سامنے آ کر بیٹھنے کا تعلق ہے تو اس کے متعلق میں نے خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے سنا ہے کہ جب تو کسی دوزخی کو دیکھنا چاہے تو ایسے شخص کو دیکھ لے جو بیٹھا ہو اور اس کے ارد گرد قوم کھڑی ہو۔ حشام بن عبد المالک نے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا میں نے خلیفہ چہارم امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے سنا کہ جہنم میں بڑی گردنوں والے اونٹوں کی مانند بڑے بڑے سانپ ہیں اور خچر کی طرح بچھو ہیں جو ان
حکمرانوں کو نگل جائیں گے جو اپنی رعایا میں انصاف نہیں کرتے۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت رافع بن سنان یہ بیان کرتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، میری بیٹی نے کچھ عرصہ پہلے ماں کا دودھ چھوڑا ہے، یعنی وہ بہت چھوٹی ہے، اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع سے کہا تم ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، اور اس عورت سے کہا تم دوسرے کونے میں بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو ان دونوں کے درمیان بٹھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا تم دونوں اس بچی کو بلاؤ۔ وہ بچی اپنی ماں کی طرف میل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اسے ہدایت نصیب کر، تو بچی اپنے باپ کی طرف میل ہو گئی اور اس کے باپ نے اسے حاصل کر لیا۔ مسند احمد میں ہے جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصار کے سردار ہیں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت اسی طرح اتاری گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاریوں سنتے نہیں ہو، یہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرمائیے، صرف ان کی بڑھائی چڑھائی غیرت کا باعث ہے اور کچھ نہیں۔ ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ انہیں کوئی بیٹی دینے کی جرأت نہیں کرتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اگر میں کسی کو اس کے پاؤں پکڑے ہوئے دیکھ لوں تو بھی میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ میں 4 گواہ لاؤں تب تک تو وہ اپنا کام پورا کر لے گا۔ اس بات کو ذرا سی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ حضرت بہلائی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ یہ ان 3 شخصوں میں سے ایک غیر مرد ہے، خود آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی۔ صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا، آپ کو بہت برا معلوم ہوا اور طبیعت پر بھی نہایت ہی شاک گزرا۔ سب انصار جمع ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی دلیل سے ہم اس آفت میں مبتلا کیے گئے، مگر اس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال بن امیہ کو تہمت کی حد لگائیں اور اس کی شہادت کو مردود ٹھہرائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، واللہ میں سچا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھٹکارا کر دے گا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ میرا کلام آپ کی طبیعت پر بہت گراں گزرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم ہے میں سچا ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے، لیکن چونکہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے، قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حد مارنے کو فرماتے، اتنے میں وحی اترنا شروع ہو گئی۔ صحابہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر علامت سے پہچان گئے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے بلال خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشادگی اور چھٹی نازل فرما دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی کے ساتھ فرمایا، اے بلال تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسے؟ آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے عمل کی قبولیت کی علامت ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم اللہ کے اتنے پسندیدہ بندے ہو کہ تمہاری نیکیوں اور عبادتوں کی خوشبو جنت میں پہلے سے محسوس کی جا رہی ہے۔ تمہاری عاجزی، عبادت، پاکیزگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ تمہارے جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب بھی ایسے ہوتے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے، اور خود نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی بار فرمایا کہ میں نے خواب میں بلال کو جنت میں اپنے آگے آگے چلتے دیکھا ہے۔ ایک اور واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں میاں بیوی کی طرح ساتھ رہتے تھے؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں رہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم اس کے لیے حلال نہیں رہیں جب تک کسی اور مرد سے شادی نہ کرو اور وہ تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرے۔ عورت یہ بات سن کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो औरत दोबारा आई है और कह रही है कि मेरा शौहर मुझसे रुजू करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी औरत को 3 तलाकें दी जा चुकी हूँ तो वो अपने पहले शौहर के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होती जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह न करे और वो उसके साथ मियाँ बीवी का ताल्लुक न रखे। इसीलिए तलाक के मसले को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इसमें हंसी मजाक या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 3 तलाकें देना एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके बाद रुजू की आम सूरतें बाकी नहीं रहती। ऐसे में शरीयत ने सख्ती से हुक्म दिया है कि पहले निकाह खत्म हो फिर इद्दत गुजरे, और अगर औरत दूसरे निकाह में जाए तो हकीकी इज़्दिवाजी रिश्ता कायम हो, महज रस्मी नहीं। फिर अगर वो निकाह किसी वजह से खत्म हो जाए तो औरत इद्दत गुजार कर पहले शौहर से निकाह कर सकती है, वरना नहीं। हदीस पाक में है, जिस शख्स ने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया फिर 2 रकात नमाज इसी तरह पढ़ी कि इसमें अपने नफ्स से कोई बात ना की तो इसके गुज़िश्ता गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। और इस सिलसिला में दूसरी हदीस मुबारक ये है, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने अच्छी तरह वुजू किया फिर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और वो अपने कल्ब और अपने चेहरे से इस नमाज ही की तरफ मुतवज्जे था तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, बहवाला सही मुस्लिम। तीसरी हदीस मुबारक ये है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हमने सुबह की नमाज के वक्त हजरत बिलाल से कहा, ए बिलाल, तुमने इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल किया है जिसके अजर की तुमको ज्यादा तवक्को है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे नैलैन की आवाज को सुना। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसकी अजर की मुझे ज्यादा तवक्को हो। बेशक मैं दिन या रात में जब भी वुजू करता हूँ तो मैं इस वुजू के साथ वो नमाज पढ़ता हूँ जिसका पढ़ना मेरे लिए मुकद्दर किया गया है, बहवाला सही बुखारी। वुजू के बाद 2 रकात नमाज को सिफ्त वुजू इसलिए भी कहा जाता है कि हर वुजू के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है, जैसा कि इस हदीस में फरमाया गया है। इस हदीस के एतबार से वुजू के बाद 2 रकात नमाज हजरत बिलाल की सुन्नत भी है और गुनाहों की मुआफी भी। हजरत इस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई। उस वक्त सूरज को गहन लगा हुआ था, बस उस वक्त लोग खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी खड़ी नमाज पढ़ रही थीं। बस मैंने पूछा, लोगों को क्या हुआ है? तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने हाथ से आसमान की तरफ इशारा किया और फरमाया, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, ये कोई अलामत है? इन्होंने इशारा किया, हाँ। मैं खड़ी हो गई हत्ता कि मुझ पर गशी तारी हो गई और मैं अपने सर के ऊपर पानी डालने लगी। बस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मुड़े तो आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना की। फिर आपने फरमाया, जिस चीज को भी मैंने पहले नहीं देखा तो इस चीज को मैंने अपनी इस जगह में देख लिया है, हत्ता के जन्नत और दोज़ख को भी। और मेरी तरफ ये वही की गई है कि तुम्हें कब्र के अंदर फितना में मुब्तला किया जाएगा जो दज्जाल के फितना की मिसल होगा या करीब होगा। रावी कहता है, मुझे याद नहीं कि हजरत इस्मा ने क्या कहा था, तुम्हारे पास किसी को लाया जाएगा, बस कहा जाएगा इस शख्स के मुतालिक तुम्हारा क्या इल्म है, बस ईमान वाला या यकीन वाला। रावी कहता है, मुझे पता नहीं हजरत इस्मा ने क्या कहा था, बस वो कहेगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये हमारे पास दलाइल और हिदायत लेकर आए थे, हमने इनकी दावत कबूल की और हम ईमान ले आए और हमने इनकी पैरवी की। बस कहा जाएगा, तुम आराम से सो जाओ, बस तहकीक ये है कि हमको मालूम था कि तुम जरूर ईमान लाने वाले हो। और रहा मुनाफिक या शक करने वाला, रावी कहता है, मुझे पता नहीं कि हजरत इस्मा ने क्या कहा था। वो कहेगा, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना तो मैंने भी कह दिया। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, उस वक्त आपको बुखार चढ़ा हुआ था। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बहुत शदीद बुखार है? आपने फरमाया, हाँ, मुझे बुखार आता है जितना तुम में से 2 आदमियों को बुखार आता है। मैंने कहा, इसकी वजह यह है कि आपके लिए
اس میں 2 اجر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، یہ بات اسی طرح ہے جس مسلمان کو بھی اذیت پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس اذیت کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔